ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں آبویسلی ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک جلسہ گاہ سی بنی ہوئی ہے کورٹ میں۔ پچھلے ہفتے سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ میں ججز بلا رہے تھے، ان کی پیشی تھی، دو ان کے اپنی ہی پٹیشنز تھیں مختلف ججز کے سامنے جس میں ان کو ریلیف چاہیے تھا۔ جمعے کو یہ جو دونوں پروسیڈنگز تھیں ان کو مؤخر کیا گیا تھا، منڈے یعنی آج کے لیے۔ دونوں کے اندر عمران خان صاحب کو ججز بلا رہے تھے اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب زخمی ہیں، ابھی تک وہ فلی طرح انہوں نے ریکور نہیں کیا، اور دوسرا وہ سیکیورٹی کا بھی ان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی وہاں پیشی کے باوجود ہی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ مگر لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو پھر بھی آج دوبارہ پیش کیا، اور اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اپنے ورکرز کے ایک ہجوم کے ساتھ پہنچ تو گئے ہیں، مگر اب یہ کہا جا رہا تھا تھوڑے عرصہ پہلے تک کہ وہ کورٹ روم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہت رش لگا ہوا ہے۔ مگر جج نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس کو یہ حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں پیش کرے، تو اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ رش جو ہے اس کو ہجوم کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، رستہ بنایا جائے تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پہنچے۔ جو ایشو ہے وہ آبویسلی ان کے دستخط کے حوالے سے ہے کہ ان کے کاغذات کے اوپر دستخط نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے جو ان کے وکیل ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو دوسرا بڑا اہم ایشو آج کا وہ الیکشن کی تاریخ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو گورنرز ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، ان کی طرف سے یہ تاریخ سامنے نہیں آئی، تو آج جو ایوان صدر ہے اس کی طرف سے اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے 9 اپریل کے لیے دونوں صوبوں کے لیے تاریخ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی نے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت کیا گیا ہے، مگر اس پہ بھی آبویسلی جو پی ڈی ایم ہے اس کی طرف سے ایک سخت رد عمل آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا صدر کے لیے ممکن نہیں ہے، صدر کے اختیارات نہیں ہیں اور یہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایک دفعہ پھر یہی رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی کورٹ میں جائے گا۔ اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے ٹریڈ، اور ہمیں جوائن کریں اسد رحیم خان صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی ولید اقبال صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر یہ کیا تماشا ہے؟ ایک پیشی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے 5 منٹ کے لیے پیش ہونا تھا، پورا آپ نے ہفتہ گزارا، اس کے اوپر اب ورکرز کا ہجوم اتنا پہنچ گیا ہے وہاں کہ وہ ویسے ہی سر اتنا کیا خوف ججز سے؟ نہیں، کوئی خوف والی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے میری موجودگی میں جو انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہوئی ہے، جو ہائی کورٹ کی جو پیشی تھی اس میں میڈیکل اور سیکیورٹی دونوں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ کوشش یہی تھی، لائرز نے کہنے کی کوشش کی بٹ نہیں مانے۔ جی بہرحال اس میں یہ تھا موقف، خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جو ڈاکٹرز نے، سیکیورٹی تو اپنی جگہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی جان پہ جو ہے حملہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک اس میں یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دانستہ طور پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ آپ کے علم میں یہ بات مجھے یقین ہوگی کہ ایک کسی پچھلے مرحلے میں ایک آدھ دن پہلے کورٹ نے آئی جی صاحب کو کہا ان کو آپ بحفاظت لا سکتے ہیں، آئی جی صاحب نے کہا میں نہیں لا سکتا، اس لیے وہ ایڈجرن ہوا تھا آخری دفعہ کہ آئی جی صاحب سیکیورٹی کی تسلی نہیں دے سکے تھے کورٹ کو۔ تو وہ سیکیورٹی اپنی جگہ ہے، اور جو ان کا زخمی ایک ٹانگ ہے جس میں شریپنل یا بلٹس کا وہ وونڈ ان کو لگی ہوئی تھی، اور بون کا بھی کوئی اس میں ایشو آیا ہوا تھا، ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ جتنی ہیلنگ وہ ہو گئی ہوئی ہے، اگر ان کو کوئی بھی ٹھوکر لگ گئی تو وہ واپس کاسٹ میں چلا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، پہنچ گئے، تو اب پھر یہی مسئلہ ہوا نا، ورکرز کو دیکھیں کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ان کو اطلاع ملی ہے، وہ آ رہے ہیں کورٹ میں۔ اچھا، آپ لوگ ساتھ نہیں لے کے وہ خود ہی پہنچ گئے؟ جی بالکل خود ہی پہنچ گئے، اور کوئی کال نہیں دی، اور دیکھ لیں پہنچ گئے، اور بلکہ وہ بھی سن لیں، وہ بھی دیکھ لیں جنہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ہے نہیں،
تو یہ اس کی وجہ ہے بنیادی سر کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ہے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ اب چھوڑے رہنے دیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ تو مانتی ہیں نا ہیں لوگ, اور آپ اگر آپ کو کوئی ابہام میں رانا صاحب سے پوچھتی ہوں, میں رانا صاحب سے پوچھتی ہوں. جی رانا صاحب, سر آپ لوگوں نے یا آپ کی حکومت میں سے کسی نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں ہیں؟ تو دیکھیں نا, اس کو پروف کرنے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں لوگ بنا لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ ایک سیلف کریٹڈ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا. ان کے لیے یہ دورے قانون کی بات کرتے ہیں کہ 2 قانون پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی نہیں کرتے. اپنے لیے جو ہے وہ 2 قانون ہی ہونے چاہیے, اور اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو ملنی بھی چاہیے. ورنہ یہ مسئلہ کب کا حل ہو جاتا, کورٹ میں جا کے پیش ہوتے اور یہ معاملہ حل ہو جاتا. جب وہ پنڈی گئے تھے تب بھی سیکیورٹی ہیلتھ کے معاملات ہوں گے, لیکن اس وقت تو انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ پنڈی جا کے جو جلسہ انہوں نے چھوٹا سا کرنا تھا جہاں بہت زیادہ لوگ تھے, اتنے نہیں تھے کہ اسلام آباد پہنچ جاتے. اور جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے کہ 24 گھنٹے وہ لانگ مارچ چلتی, 3-4 گھنٹے چلی. ابھی بھی انہوں نے ساروں کو بتایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, تو ایمپل ٹائم دیا کہ یہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں. خیر مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے پیش ہو جاتے. سر اب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے بڑی دنیا جمع کر لی ہے, یہ تو آپ مانیں گے نا سر؟ بس وہ جہاں ٹائٹ کارنرز ہوتے ہیں وہاں پھر وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بڑی دنیا جمع ہوئی ہے, لیکن کوئی اتنی دنیا نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر لوگ ان کو سپورٹ کرنے آ گئے, لیکن اب وہ کورٹ پہنچ جائیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ اپنی حل کریں. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, دستخط جو ہیں وہ جو حفاظتی ضمانت ہے اس پہ دستخط ہی جعلی کیے ہوئے تھے, تو بنتے صادق اور امین ہیں, اور دستخط جو ہیں وہ جعلی تھے. اور پھر اب وہ یعنی کہ یہ جو سیلف کریٹڈ ایشوز ہیں جو پھر بعد میں یہ کہتے ہیں جی ہم کوئی ان پہ ظلم کر رہے ہیں, تو ہمارا تو کوئی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جی اسد صاحب, نقطہ اٹھایا رانا صاحب نے جعلی دستخط کا, سر کتنا سنجیدہ معاملہ ہے وہ؟ سنجیدہ معاملہ زیادہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے فرام دی ایف آئی آرز جو ان کے خلاف کٹی اور پھر وہ بیل لینے کے لیے ہائی کورٹ گئے, یا یہ کوئی جو دستخط کا معاملہ ہے جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے, جمعے سے حل ہی نہیں ہو رہا؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. یہ معمولی سی تکنیکیاں ہیں. اگر عمران خان صاحب آگے بڑھ کر کہیں کہ جی میں ہی ہوں جو کہ حلفاً یہ سارا کچھ کہنا چاہتا ہوں, تو یہ بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کوئی مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, یا اگر آپ کسی اور کا کوئی فورجری آپ کر رہے ہیں, یا اگر آپ بدنیت ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ بات اس طرح ابھر کے سامنے آتی ہے. لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا میرے خیال سے مناسبت سے ہٹ گیا. اچھا اسد صاحب, جو کورٹ میں آج یہ اتنا جمعے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, آبویسلی وکلا نے کہا سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے, میرے خیال میں اس سے کوئی اتنا اختلاف بھی نہ کرے, زخم بھی ہے ٹانگ پر. ججز دے سکتے تھے یہ کنسیشن کہ وہ عمران خان صاحب کو کہ وہ کورٹ میں نہ پیش ہو؟ جی بالکل کنسیشن دے سکتے تھے. اس پہ کئی پریسیڈنٹ ہیں, میمن صاحب کا پریسیڈنٹ ہے, مختلف ججمنٹ ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں, شرجیل جو ان کا تعلق ہے پاکستان میمن صاحب, اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر. جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پریسیڈنٹ ہیں کہ آپ کی جو موجودگی ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو عام طور پہ جو روٹین میں بیل کے کیسز میں آپ کی جو حاضری ہے وہ لازم ہوتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب آج اس میں شامل ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. اگین یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر کوئی اتنی زیادہ ڈسکشن میرے حساب سے بنتی نہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سینیٹر ولید اقبال صاحب سے, رانا احسان افضل صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ایک الیکشنز کے حوالے سے صورتحال ہے اور دوسری کورٹ کی. سینیٹر صاحب مطلب کہ یہ بتائیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آپ کو اتنا دقت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو, تو سر یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آپ اپلائی کریں. ایونچولی تو انہوں نے اسلام آباد میں پیش ہونا ہے, تو یہ کیا اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے, یا وہاں بھی یہ سارا ہم اسلام آباد میں تو آلریڈی جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے ایک آرڈر تو لیا ہوا ہے ایک مخصوص کیس میں, اور اس میں کورٹ نے نہیں انسسٹ کیا ان کی ذاتی جو ہے حاضری کا.
اور اس میں انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹس اور میڈیکل ریکارڈ مانگا ہے. یہ مجھے جتنا علم ہے اس کا, میں خود تو اس کیس میں وکیل نہیں ہوں یا میرے پاس فائلز نہیں ہیں اس کی. البتہ دیکھیں دقت کی کیا بات کیا ہے, اگر وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی ہزاروں وہاں ورکرز کورٹ کے اندر بھی ہیں اور کورٹ کے احاطے کے باہر بھی ہیں, تو ان کو تو ظاہر ہے نکلنے میں دقت تو ہو رہی ہے, لیکن وہ ان کا وہاں آنا, مطلب کہ 2 دن لگے عمران خان صاحب کو, جمعے سے ہی ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے نا 2 دن یا ایک تو اس میں 1 دن تو محض یہ تھا کہ جب آئی جی نے انکار کر دیا کہ میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا, اور جو وہ راولپنڈی کے جلسے کی بات ہوئی اس کے حالات بڑے مختلف تھے. ایک تو اپنی پارٹی کا جلسہ تھا اور اپنی گورنمنٹ تھی اس وقت, پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے, ان کو اپنی سیکیورٹی کی تسلی تھی اور ان کو وہ پیسج موجود تھا جس میں وہ نہیں ان کو ٹھوکر لگنی تھی کوئی. اس وقت وہ رحم و کرم پہ ہیں سیکیورٹی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے. کہ آپ لوگ پی ڈی ایم کی حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتے یا آپ کیئر ٹیکر حکومت نہیں, آپ بتائیں کہ نہیں وہ ہائی کورٹ نے کیوں کہا ہے سیکیورٹی کا, بالکل نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ آپ بتائیں آپ کو کس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی یا جو نہیں جی, جب اس پہ بھروسہ ہے, جب کورٹ نے اس کو آرڈر کر دیا پھر بھروسہ ہے اس پہ, عدالت پہ بھروسہ ہے, اور وہاں پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے, وہ ڈیپینڈ کرے گا کورٹ اس وقت کیا کہ پریسیڈنٹس تو موجود ہیں نا ابھی, وکلاء نان پارٹیزان وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ پریسیڈنٹس موجود ہیں, اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو ہی از ٹو بی بلیوڈ. انہوں نے تو میں نے وہ کیسز سے اتنا میں نہیں ہوں واقف, لیکن انہوں نے تو نام لے کے کہا کہ میاں نواز شریف کو اور حمزہ شہباز کو اور کس کو جنرل مشرف کو ایبسکانڈرز کے طور پہ بھی بیل ملتی رہی ہے جو کوئی حاضر نہیں ہوئے. تو ایسی بھی مثالیں ہیں جو ابھی فواد صاحب کچھ دیر پہلے ٹی وی پہ بتا رہے تھے. رانا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ آپ لوگوں کے پارٹی کے سینئر لیڈرز ایسے تھے جو ایبسکانڈرز تھے اور پھر بھی ان کو بیل ملی. دیکھیں اگر یہ سچ ہے تو پھر عمران خان کو جو ہے تسلیم کرنا چاہیے ہے کہ وہ دورے قانون کا جو ہے وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ ہو پاکستان میں, اور اس کو وہ یوز بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ تو پھر اسی چیز کی گواہی ہے نا کہ اگر وہ پہلی مثالوں کو دیکھ کے اگر پہلے کچھ غلط ہوا ہے تو آج اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ عدالت میں نہیں پیش ہونا چاہتے. مطلب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو آپ بیسیکلی یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے سینئر لیڈرز کو ریلیف دیا گیا ہے قانون کی غلط انٹرپریٹیشن سے. نہیں, آپ پہلے یہ تو مانے نا پھر. ہاں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پہلے کسی کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے, اگر کسی ڈکٹیٹر کو ریلیف دیا گیا ہے اور دورے قانون کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, تو وہ اسی چیز کو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ابھی ادھر ان کو بھی مل جائے تو پھر بات یہ بنتی ہے نا کہ پھر وہ نعرہ نہ لگایا کریں کہ دوہرا قانون اور نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, اور ان کو جو ہے یہ خود اسپیشل ٹریٹمنٹ اگر وہ چاہ رہے ہیں. کہتی ہیں کہ جوڈیشری میں عمران خان صاحب کے سہولت کار موجود ہیں, مگر آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی فیورز ملے ہوں یا ریلیف ملا ہو جو قانون کے تحت الاؤڈ نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ تو نہیں, ابھی دیکھیں جو ابھی مریم نواز نے جو بات کی وہ تو ایک اسپیسیفک, ابھی یہ جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے جس کے اندر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بینچ فکس کر رہے ہیں اور وہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور وہ سپیریئر جوڈیشری کو منور کر رہے ہیں, تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ کوئی میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ریلیف جو ہے وہ اسپیسیفکلی مختلف اگر اس طرح ایک کیس پہ لی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے دیگر کیس پہ لی جائے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی اب جو ایویڈنس آئی ہے عوام کے سامنے, جو پوری عوام نے سنی ہے دیکھی ہے, تو اس سے تو یہی لگتا ہے, اور جو پہلے بھی جو لگ رہا تھا تو یہ چیزیں تو اب دیکھیں پھر جو سی پی او ہے لاہور کے, ان کے اوپر جو کانورسیشن ہوئی کس طریقے سے گٹھ جوڑ لگ رہا ہے, تو یہ معاملات تو پھر وہ پھر کہنا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ یہ اور پھر کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ کوئی فیوریٹزم چل رہا ہے, اور ایویڈنس بھی اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ ان کانٹیکسٹ ہیں ان چیزوں کے جو ہو رہی ہیں. اسد صاحب, سر آپ نے آبویسلی مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو پچھلے دنوں میں سامنے آئی ہے وہ بھی سنی ہوگی. اس سے پہلے بھی عدالتوں کے فیصلوں پہ بہت بحث رہی ہے. سر کیا سچ مچ جو پی ایم ایل این کی طرف سے یا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے الزام آیا ہے, یا جو اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی کبھی کبھی کہتی رہی کہ فیورز تو پی ایم ایل این کو ملے ہیں جوڈیشری سے یا قانونی سسٹم سے, سر who has actually gotten benefits, کس کے سہولت کار موجود ہیں؟
جی جیسے آپ نے کہا، اگر ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کسی دوسری جماعت فیوریٹ ہے اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کسی دوسری جماعت فیوریٹ ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں عدالت پہ اچھا ہی ریفلیکشن ہے کہ کوئی آدمی خوش نہیں ہے. یہ 2009 سے پہلے والی عدلیہ نہیں ہے. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اس طرح کی بات کرتے ہیں. حدیبیہ کیس آپ کے سامنے ہے، جو اتفاق میں ساری ریلیف ملی وہ آپ کے سامنے ہے. ایم وی جوناتھن سے لے کر آج تک ایک سلسلہ ہے بریت کا، جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور جو ان کے قریب ترین ساتھی ہیں ان کو 90 کی دہائی کے دوران مستقل ریلیف ملی، اور پھر اس کے بعد جو ان کا ٹیررزم والا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. آج کل میں بھی آپ کو صرف اور صرف اکویٹل کی ایک طویل فہرست دیکھنے کو مل رہی ہے، حالانکہ اس میں کئی ایسے کیسز ہیں جدھر ثبوت بہت زیادہ تھی. حدیبیہ کیس آپ کے سامنے ہے، اور جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے جس میں انکمبنٹ وزیر اعظم صاحب شامل تھے، وہ بھی اس کی جو مثال ہے وہ بھی ہمارے سامنے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک طرح سے ایک رویہ رہا ہے کہ جب بھی فیصلہ ان کے خلاف جاتا ہے تو جلسوں میں وہ پھر پریشر ڈالتے ہیں، جج صاحبان کے نام لیتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے فائدے میں جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ خراج تحسین سننے کو ملتا ہے کہ جی میں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی اتنی ہی غیر تعمیری بات ہے. عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، اور دونوں کو میرے خیال سے اس ایک نقطے پہ اب یکجہت ہونا چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ سب کے عادلہ عدلیہ کی آزادی اور اس کی خود مختاری سب کے فائدے میں ہے. بہتر ہوگا کہ آپ تفتیش کو، استغاثہ کو، ایویڈنس کلیکشن کو اور پولیس کے اصلاحات کو ترجیح دیں تاکہ بار بار عدلیہ پہ انگلی اٹھانی نہ پڑے. اچھا اسد صاحب، ویری امپورٹنٹ ایشو سر، یہ تو ایک کورٹ کا مسئلہ ہے، پر سر آج صدر صاحب نے تاریخ دے دی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز کی، اس پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے سب کا خیال ہے کہ شاید صدر صاحب جو ہیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. سر کیا اب اگر قانون میں یہ گنجائش موجود ہے آرٹیکل 57(1) میں the president shall announce the date or dates of the general election after consultation with the commission which is the election commission، یعنی کہ جو صدر صاحب ہیں وہ تاریخ کا اناؤنس کر سکتے ہیں تاریخ الیکشنز کی ایک دفعہ مشاورت اگر وہ کر لیں ای سی پی کے ساتھ، تو سر کیا گنجائش موجود نہیں ہے صدر صاحب کے پاس؟ انہوں نے مشاورت کی کوشش بھی کی، ای سی پی نے خود انکار کر دیا. جی آپ کا اچھا سوال ہے، اور اس کے 2-3 زاویے اگر آپ اجازت دیں. جس آرٹیکل کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شک ہے، آئین پاکستان کی شک نہیں ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ گورنر جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو گورنر ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتا ہے. اب جو انکمبنٹ گورنر صاحب ہیں وہ ایک قانونی تکنیکی کا سہارا لے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تحلیل کرنے کا تو فیصلہ کیا نہیں تو اس میں پہل نہیں کروں گا. اس صورتحال میں عدالت عالیہ لاہور نے جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے یہ کردار واضح کر دیا گیا ہے کہ اٹ ول کنڈکٹ اینڈ آرگنائز الیکشن. تو ای سی پی کو اب گورنر کے ساتھ مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے. سر بٹ ای سی پی تو نہیں کر رہا نا، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ کا کیونکہ ہمارے پاس ساتھ وقت شاید کم ہے، تو سر یہ بتائیے ای سی پی تو سر اب نہیں اعلان کر رہا نا، تو پھر اسی لیے تو صدر صاحب آئے ہیں بیچ میں. جی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ 100% ای سی پی اور گورنر پہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو آئینی فرائض ہیں وہ کیوں نہیں سر انجام دے رہے. اور جب صدر اس طرح قدم لے رہے ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو پھر بھی کہوں گا کہ اس میں جو ایکسپریس اختیار ہے وہ ابھی بھی عدالت عالیہ لاہور کے فیصلے کی روشنی میں ای سی پی کی ہے. اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ اب اس طرح کے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈے 1 پہ تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. ابھی جو صورتحال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت عالیہ لاہور کے فیصلے کی توہین کر رہی ہے. اور صدر پاکستان کا جو ایکٹ ہے، میں لیکن پھر بھی کہوں گا اس کا آرٹیکل 105 سے تعلق نہیں ہے آئین پاکستان کا. اور الیکشن ایکٹ 2017 جس کے آرٹیکل 57 کا آپ ذکر کر رہی ہیں،
وہ صرف استعمال ہوا تھا جب صدر نے وفاقی سطح پہ انتخابات کا اعلان کیا تھا. صوبائی سطح پہ صرف اور صرف گورنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار ہے. ان کو اب آگے بڑھنا چاہیے. دے آر ان کنٹیمپٹ اینڈ دے آر شرکنگ دیئر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. ٹھیک سر، اب صحیح، بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. Would you like to add very quickly before I take the point to Rana صاحب, because obviously جی میں بالکل ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, اور میں ویری کوئکلی پہلے تو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جب عمران خان صاحب زخمی نہیں تھے, ان پہ 72 کے قریب کیسز ہیں, وہ ہر عدالت میں پیش ہو رہے تھے, پہلی بات. دوسری بات جو کورٹس کی آپ نے بتائی نا, جو مریم نواز صاحبہ جو اس طرح چیخیں مار رہی ہیں, چلا رہی ہیں, یہ دیکھ لیں کہ اسمبلی 58(2)B کے تحت ایک پرائم منسٹر ریسٹور ہوئے ہیں, دیٹ واز میاں نواز شریف. 2 پرائم منسٹرز کو, محمد خان جنیجو کو ونس اینڈ ٹوائس بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ریسٹور آؤٹ آف دا وے جا کے کورٹ نے اس پہ تحقیق ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. یہ پھر وہ چمک والی بات جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان سے کہی, پھر کوئٹے میں بریف کیسوں والی بات جو ہوئی, سپریم کورٹ کی سٹارمنگ کی جو بات, یہ ہمیں عدلیہ کے اوپر لیکچر یہ دیں گی, شرم کریں. اچھا جی, میں ان کو زیب نہیں دیتا, ان کو زیب نہیں دیتا. آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن, 224 آف 57(1), یہ جنرل الیکشن ہے. صدر نے بالکل اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا ہے, کنسلٹیشن مانگی ہے, کنسلٹیشن انہوں نے انکار کیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ اپ ہولڈ ہوگا فیصلہ, یہ 57 کو چیلنج کریں گے لیکن یہ اپ ہولڈ ہوگا انشاءاللہ. کم بیک ٹو اٹ. رانا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو سینیٹر صاحب نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے, ان کا کامنٹ بنتا ہے سر. دیکھیں, عدلیہ جو ہے نا, جو رول آف لا انڈیکس ہے پاکستان میں, وہ 129 ہے یا 130 آؤٹ آف 140. تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ عدلیہ کا کیا رول ہے اور کیسے وہ کام کرتی رہی ہے اور حقیقت کیا ہے. تو دیکھیں, اس کے ساتھ جو جسٹس صدیقی تھے, انہوں نے ماں کی قسمیں کھا کے کوئی باتیں کی تھیں, اور اس کے بعد یہ بھی عوام نے دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ JIT بنتی رہی, اور کس طرح جو یہ معاملات جو ہیں وہ پچھلے 2018 کے اندر مینج کیے گئے, اور سب لوگ 1 پیج پہ تھے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, عدلیہ تھی یا PTI تھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی عوام جانتی ہے. بالکل اگر پہلے کبھی کچھ غلط ہوا ہے تو کیا وہ کنٹینیو کرنا چاہیے. سر چلے, اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں اس طرح کی اگر باتیں ہوئی ہیں تو اب آپ کی حکومت ہے, آپ اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, ہماری رینکنگ نہیں سر, آپ کر کیا رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ الزامات لگا رہی ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک بتا دیں جو ٹھوس قدم آپ نے اٹھایا ہو ٹو امپروو دی جوڈیشری. الزام ایک طرف سے, الزام تو آپ کے منسٹرز نے بھی آج آ کے لگایا ہے. آپ نے جاوید لطیف صاحب کی آج کی پریس کانفرنس سنی ہے سر؟ نہیں, میں نے نہیں سنی, لیکن دیکھیں اس کے اندر میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, اس کو اس چیز کی جو ہے سو موٹو لینا چاہیے, یا اس کے اندر ان چیز کی سنوائی کرنی چاہیے. عدلیہ کے اوپر اگر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے تو جو سپریم کورٹ کے جسٹسز ہیں, دے شوڈ ٹیک دس میٹر اپ, اور ان کو تھورلی ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہے, ورنہ یہ جو 11 پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور ہم 140ویں پہ چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کا رول زیادہ آتا ہے, ہم کوئی پٹیشن لے کے جائیں. کی ہے, حکومت کی نہیں ہے. دیکھیں نہیں, بات نہیں حکومت کی بھی ہے. بات یہ کہ ابھی یہ جو آڈیو لیک آئی ہے, اب ٹھیک ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں ایز ایویڈنس آپ نہیں لے سکتے, کیونکہ ایویڈنس کو لینے کے جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے کہ کس نے لیک کیا, کیا کیا, وہ سب ٹھیک ہے کہ ایویڈنس اس کو ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ عوام نے سن لیا, دیکھ لیا, اس کا جو تاثر ایک عوام کو جا رہا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں. اب اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیا اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں؟ تو اگر اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیتے ہیں, عدلیہ کر لیتی ہے, جو سپریم کورٹ کے جو جسٹسز ہیں جو ابھی چلا رہے ہیں جسٹس سسٹم کو, وہ آنکھیں بند کر لیں گے, مٹی ڈال دیں گے اس کے اوپر, تو اس سے ان کی ساکھ جو ہے اور متاثر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت, ان کو پہلا سٹیپ لینا چاہیے اور وہ ان چیزوں کو انکوائر کریں, اور پھر حکومت کی جو معاونت چاہیے ہوگی وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک. ولید صاحب, ایسے سینیٹر صاحب بڑا اہم نقطہ ہے جو آڈیو لیک ہوئی ہے, جس طرح کی گفتگو پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں جج کے حوالے سے مبینہ طور پہ, یا یاسمین راشد صاحبہ کر رہی ہیں, تو سر لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی, آپ کے بھی کوئی مخصوص یا فیوریٹ ججز ہیں؟ نہیں جی, میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, میں آپ کو اپنا ویو اس میں دے دیتا ہوں. اور ابھی ایک وکیل بھی آپ کے اس پہ ہیں مہمانوں میں,
ان سے بھی آپ اس کے بارے میں پوچھ لیجیے گا کہ اس کو ایک ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. میں صرف پہلی میری عرض تو سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئین سے اگر یہ درست ہیں، یہ آڈیوز جینوئن ہیں، بغیر صحیح پراپر پروسیس کے کسی کے فون ٹیپ کیے ہوئے، یہ آئین کا بہت بڑا انحراف ہے. اور اس کے اوپر ایک حکومت برطرف ہوئی ہے. وہ چھوڑ دیں اس کو، وہ ایک پہلی تو نہیں آپ کو قانون اگر ایک چیز اور انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے when you were sitting پرائم منسٹر. وہ تو ایک الگ بات ہے. تو اس کی تو ویسے اصولاً کسی مہذب جمہوری نظام میں گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں فروٹ آف دا، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا، میرا جواب ہے اسے کہتے ہیں فروٹ آف اے پوائزنس ٹری. اس کو تو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آپ کر رہے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ پوچھیں میری عرض سن لیں، میری باری ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو ان کی اور عابد زبیری صاحب کی مبینہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ بائی دا وے وکیلوں اور کلائنٹس کی روز ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ یار کیس کو وہاں لگوا لو، کیس کو وہاں. میرے والد اکویٹنگ جج مشہور تھے. لوگ ڈیتھ رو پہ ہوتے تھے، پوری کوشش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے آگے کیس لگے، کیونکہ یہ ایسے جج ہیں جو سزائے موت بہت کم دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں. موتیاں والے سرکار ان کا نام بنا ہوا تھا. تو یہ لوگ یہ روز بات کرتے ہیں وکیل اور آپس میں، پرائیویٹ اور وکیل اور کلائنٹ کی کانورسیشن ویسے بھی پریولیجڈ ہوتی ہے. دوسری بات یہ جو وہ بھی پرویز الہی صاحب کسی جج صاحب سے بات کر رہے ہیں، جج صاحب کہہ رہے ہیں آپ مت آئیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں آنا چاہتا ہوں، سلام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. ایسی تو جج صاحب کا کوئی امپراپر کانڈکٹ نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی، آزاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. نہیں تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پرویز الہی صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ مناسب نہیں تھا؟ میں دیکھیں اس کا جواب پرویز الہی صاحب خود دیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آئین سے انحراف ہے، یہ ساری گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر ہو ہی رہی ہے تو میں نے دونوں آڈیوز پہ آپ کو اپنی رائے دے دی ہے. میں یہ بٹ آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب کی جو، اگر ویسے میں آپ سے پوچھوں ایز اے نیوٹرل آبزرور، پرویز الہی صاحب کا جو کانڈکٹ ہے اب مبینہ طور پہ اس آڈیو میں، کیا وہ مناسب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے یا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس وقت کی گفتگو ہے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو جج کو ملنے آنا چاہ رہا ہوں، ملنے آنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی، ویسے وہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج کل ایک پرانے زمانے میں تو ججز کا اور اس کا جو موکل تھے ان کا بہت ڈسٹنس ہوتا تھا اور بڑا انفورس بھی ہوتا تھا. اب لائنز بہت بلر ہو گئی ہیں. جہاں کوئی پرسنل کسی کی دوستی ہو کسی سے، اور لوگ رانا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے شو کلوز کرنا ہے. جی رانا صاحب 30 سیکنڈ سر. دیکھیں مجھے وہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک ٹریفک وارڈن جو ہے اس کو کچل دیا تھا، اس کی ویڈیو سب نے دیکھی، لیکن وہ ایکوٹ ہو گئے اس سے. تو وہ بھی پتہ نہیں، وہ ایز ایویڈنس وہ سبمٹ نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے اندر جو جرم تھا وہ واضح تھا. تو میرے خیال سے اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. بالکل تحقیق ہونی چاہیے کہ آڈیو لیکس کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، لیکن جب ایویڈنس آ جائے اس چیز کا کہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں، فکس ہو رہی ہیں، تو اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو اگنور کر لیں گے اور اس چیز پہ بات نہیں ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وی آر رائٹلی ایٹ 129 آؤٹ آف 140 ان رول آف جو ہے وہ جسٹس کی انڈیکس کیو. صحیح سر، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.